السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو لیکچر میں ہم ان نیورو ہارمونز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سیکریٹ کرتا ہے، یعنی ریلیز کرتا ہے، جو پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ ان ہارمونز کو ڈسکس کریں گے۔ دی پوسٹیریئر lobe of pituitary gland also called the neurohypophysis. Neurohypophysis اس پورشن کو کہا جا رہا ہے پیرس نروسا بھی اسی کا ہی نام ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ کو پڑھا تھا ایڈرینو ہائپوفائسس، اس کا نام پڑھا تھا، تو پوسٹیریئر کا نام ہے نیورو ہائپوفائسس، جو کہ اسٹور کرتا ہے اور ریلیز کرتا ہے دو نیورو ہارمونز کو۔ ایک ہے ان میں سے ADH اینٹی ڈائی یوریٹک ہارمون۔ ڈائی یوریٹک ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو یورین کی پروڈکشن کو بڑھا دیتے ہیں۔ اینٹی ڈائی یوریٹک اس سے اپوزٹ ہوتے ہیں جو یورین کی پروڈکشن کو کم کر دیتے ہوں۔ اینڈ آکسیٹوسن، اور دوسرا جو ہے آکسیٹوسن ہے۔ دیز نیورو ہائپوفائزل ہارمونز are synthesized and packed into the cell bodies of two groups of neurosecretory cells that comprise the supraoptic and paraventricular nuclei in the anterior portion of hypothalamus. After their synthesis, the hormones are transported within the axons of hypophyseal tract to nerve terminals in the neurohypophysis, where they are released into capillary bed. تو یہ ڈائیگرام ہے فگر نمبر 9.5، اس کے اندر اس بات کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اسی ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پوسٹیریئر لوب ہے، یعنی پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ موجود ہے۔ اس کے اندر دو طرح کے سیلز ہیں موجود، سیکریٹری سیلز ہیں، ایک سپرا آپٹک نیوکلیس اور دوسرا پیرا وینٹریکولر نیوکلیس۔ تو یہ سیلز آتے ہیں ادھر سے، ایکزونل کی طرح کا سٹرکچر ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر ہائپوفائزل نیورو سیکریٹری ٹریک، یہ جو نام لکھا گیا ہے اس کا ہائپوفائزل نیورو سیکریٹری ٹریک۔ اب پہلے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس جنکشن پہ آ کے بلڈ کے اندر انٹری ہو کے ادھر تک آتے ہیں ہارمون، لیکن اس کنڈیشن میں جو ہے ڈائریکٹ ایسے ہی آ رہے ہیں اس ٹریک کے ذریعے ہائپوفائزل نیورو سیکریٹری ٹریک تک۔ پھر نیوروفائسس یعنی نیورو ہائپوفائسس میں اس ریجن میں یہ جو کیپلریز گزر رہی ہیں، کیپلریز کے باہر والا ریجن ہوگا جس میں یہ ٹرمینل بالکل جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ٹرمینلز اپنے دونوں ہارمونز کو ریلیز کرتی ہیں، آکسیٹوسن کو اور ADH کو یعنی ویزوپریسن کو۔ تو اس طرح سے جو کیپلریز میں ہے یہ ہارمونز آ جاتے ہیں کیپلریز سے، جو کہ باہر انٹرسٹیشیل ایریا میں ریلیز ہو رہے ہوں گے اور آگے اپنا فنکشن کمپلیٹ کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور کلیئر کرتے چلیں یہاں پر کہ پرس انٹرمیڈیا یعنی MSH کو سٹیمولیٹ کرنے والا، MSH کو پروڈیوس کرنے والا اور ریلیز کرنے والا جو ریجن ہے اس کو ہم انٹیریئر میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس لیے ہم میڈیل لوب کو، جو کہ دونوں کے سینٹر میں اکثر تھرڈ لوب اکثر بکس کے اندر بتائی جاتی ہے، اس کو ہم الگ سے سٹڈی نہیں کر رہے، اس بک میں وہ انٹیریئر لوب کا ہی ایک پارٹ بتایا گیا ہے
پارس انٹرمیڈیا، تو اس لیے ہم الگ نہیں ڈسکس کریں گے اس کو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ان ہارمونز کا فنکشن، دونوں کا پتہ ہوگا یہ تمام اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ پہلے یہ کورسز میں پڑھ چکے ہیں آپ۔ اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون اور آکسیٹوسن جو ریلیز ہوتے ہیں، یہ پیک ہو کے آ جاتے ہیں، پورا پروسیس ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کو اگر کیمیکلی دیکھا جائے تو یہ 9 امائنو ایسڈ پر کنسسٹ کرتے ہیں۔ 9 امائنو ایسڈ ان تمام ویزوپریسنز میں اور آکسیٹوسن میں موجود ہیں۔ بوتھ آر مائلڈلی افیکٹو ان فوسٹرنگ کنٹریکشن آف اسموتھ مسل ٹیشو ان آرٹریولز اینڈ یوٹرس۔ دونوں کا فنکشن ہے اسموتھ مسلز کی کنٹریکشن کروانا، کنٹریکشن میں ہیلپ کرنا، یعنی فوسٹرنگ کا مطلب ہے فروغ دینا، تو اس جگہ پر کنٹریکشن کو فروغ دیتے ہیں یہ ہارمونز آرٹریولز کی، اسموتھ مسل کو، اور یوٹرس کی والز میں جو اسموتھ مسلز ہوں گے پارچوریشن کے دوران۔ In mammals, however, oxytocin is best known for stimulating uterine contraction during parturition. برتھ کا جو پروسیس ہے اس کو پارچوریشن کہا جاتا ہے، اینڈ فار stimulating release of milk from mammary glands in birds. ایک فنکشن اس کا برڈز میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اوویڈکٹ کی موٹیلٹی کو بڑھا دیتا ہے، مطلب اوویڈکٹ کی موٹیلٹی بڑھ جائے گی تو اس کے اندر جو ایگ یعنی اووم کی موٹیلٹی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ دی فور موسٹ فنکشن آف اے ڈی ایچ از ٹو، مین فنکشن ہے جو اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کا، وہ واٹر کی ریٹینشن کرنا، بلڈ میں یعنی کڈنی میں واٹر ریٹین رہتا ہے، یورین کی فارم میں ریلیز نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پورا کڈنی کا نیفرون کا ٹاپک ہے جس میں ہم ری ایبزارپشن کی بات کرتے ہیں، ڈسٹل کنولیٹڈ پورشن میں، ڈسٹل ایریا میں ری ایبزارپشن کو یہ اے ڈی ایچ بڑھا دیتا ہے، واٹر کی ری ایبزارپشن کو۔ تو اس بات سے ایک اور بات آ جاتی ہے ذہن میں کہ اکثر ایک ایکسٹرا بات ہے جو میں ڈسکس کرتا چلوں، یہاں پر ری ایبزارپشن سے بات آ گئی ہے، تو یہاں پر بات ہمیشہ نیفرون میں کرتے ہیں ری ایبزارپشن کی، دوبارہ سے واٹر کا ایبزارب ہو جانا۔ تو اکثر مائنڈ میں یہ کویسچن آتا ہے کہ اس کی ایبزارپشن کیسے ہوئی؟ ری ایبزارپشن تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کی ایبزارپشن کس پوائنٹ پر ہوئی۔ نیفرون میں تو ہمیں واٹر کی ایبزارپشن ہوتی کہیں نظر نہیں آتی، تو جو واٹر کی ایبزارپشن ہوتی ہے وہ انٹسٹائنز میں ہوتی ہے، لارج انٹسٹائن میں، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ سیپریٹ ہوتا ہے بلڈ سے اور پھر ری ایبزارب ہوتا ہے، جو کہ ہم نیفرون کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایکسٹرا ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے بات تھی۔ اگر کیمیکل کمپوزیشن کی طرف چلیں تو یہ 9 امائنو ایسڈ پر کنسسٹ کرتے ہیں ہارمونز، ان کو ایک بار ٹیبل میں دیکھ لیتے ہیں۔ لائسین ویزوپریسن ہے سب سے پہلے، یہ پگ اور اس سے ملتے جلتے اینیملز میں موجود ہوتا ہے۔ آرجینین ویزوپریسن میملز میں، آکسیٹوسن، سب کے سیکوینسز دکھائے گئے ہیں، یعنی کہ پرائمری اسٹرکچر بتایا گیا ہے کہ 9 امائنو ایسڈز اس کے اندر موجود ہیں۔ سب میں کوئی ایک پوائنٹ پہ فرق آ رہا ہوگا، فرسٹ سب میں سسٹین ہے، سیکنڈ سب میں ٹائروسین ہے، تھرڈ پوائنٹ کا ڈیفرنس آتا ہے، اسی طرح فورتھ پوائنٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے سیرین اور اس جگہ پر۔ تو یہ ملتے جلتے ہی اسٹرکچر ہیں، لیکن فنکشن میں یہ جو آکسیٹوسن اور ویزوپریسنز ہیں ان میں ڈیفرنس ہے۔ جہاں پر سسٹین ہوگا وہ دیکھ سکتے ہیں ہم، فرسٹ اور 6 پیپٹائڈ پر موجود ہے، لازمی یہ موجود ہوگا، باقی سارے چینج ہو رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، اور 7 پوائنٹ پہ پرولین ہے سب میں۔ فنکشن کی طرف آتے ہیں دوبارہ سے اور کمپوزیشن کی طرف۔ جب یہ ہارمونز ہیں جو آکسیٹوسن اور ویزوپریسن، جب یہ دونوں ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد ریلیز ہوتے ہیں، اس سے پہلے سسٹین رچ پروٹینز ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں 1:1
میں نیوروفائزن ان کو کہا جاتا ہے پروٹینز کو. 2 قسم کی ہیں، نیوروفائزن 1 نیوروفائزن 2. آکسیٹوسن کے ساتھ نیوروفائزن 1 اٹیچ ہوتی ہے اور ویزوپریسن کے ساتھ نیوروفائزن 2. اب ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے جب ویزیکلز کے اندر یہ موجود ہیں سیکریٹری سیلز کے اندر، اس ٹائم تک یہ ساتھ رہیں گی پروٹین. جیسے ہی یہ بلڈ میں آ جائیں گے، ہارمونز بلڈ میں آنے کے بعد دوبارہ سے انزائمیٹک کلیویج ہوگی، جس کی وجہ سے یہ آکسیٹوسن اور اس کا جو پروٹین ہوگا ایسوسیٹڈ پروٹین نیوروفائزن، وہ بھی سیپریٹ ہو جائے گا. اور اس کا مین فنکشن یہی ہے کہ اسٹیبل رکھنا، جب تک ریلیز نہیں ہوتا ہارمون بلڈ میں، جب تک شامل نہیں ہوتا، جب تک یہ اسٹیبل رہتے ہیں اسٹورڈ فارم میں ان پروٹینز کی وجہ سے، نیوروفائزنز کی وجہ سے. تو میکنزم کی طرف آتے ہیں دوبارہ سے. اگر آکسیٹوسن کی بات کریں تو آکسیٹوسن ریلیز ہو رہا ہے اور اس کا ایک فنکشن میموری گلینڈ سے ملک ایجیکشن کرنا، اور دوسرا فنکشن یوٹرس کی اسموتھ مسلز کی کانٹریکشن کرنا ڈیورنگ اور آفٹر چائلڈ برتھ. دوسرا ہارمون ہے اے ڈی ایچ کا فنکشن ہے کڈنی سے ٹیوبولر ری ایبزارپشن کو بڑھانا. جب ٹیوبولر ری ایبزارپشن بڑھ جائے گی، واٹر کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہو جائے گی، پلازما اوسمولیرٹی بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے پھر نیگیٹو فیڈ بیک جائے گا ہائپوتھیلمس کے پاس، اور اس کو جو اے ڈی ایچ کو ریلیز کرنے کے لیے تھا ریلیزنگ فیکٹر، وہ بھی رک جائیں گے. یعنی کہ جو سیلز ہیں وہ فیکٹرز کو اور اے ڈی ایچ کو بالکل بنانا ہی روک دیں گی. مین تو بات کریں گے اے ڈی ایچ کے بنانے کے پروسیس کو، جو کہ یہاں پر سیل میں بن رہا ہوگا. ان سیل میں دیکھ سکتے ہیں، اس سیل میں بن رہا ہوگا یہ. اس کے علاوہ جو آکسیٹوسن ہے پارچوریشن کے ٹائم پر کنٹریکشن یوٹرس میں کروا رہا ہے، اس کے علاوہ سکلنگ ٹائم پر بھی ریلیز کرواتا ہے آکسیٹوسن کو. جو چائلڈ کا ملک پر فیڈ کرنے کا پروسیس ہے وہ سکلنگ پروسیس ہو. تو امید ہے یہ پیچوٹری گلینڈ سے ریلیٹڈ، جو پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے ریلیٹڈ جو دونوں ہارمونز تھے اور ان کے فنکشنز ہیں، ان کی اسٹیمولیشن اور انہیبیشن ہے، وہ سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو.